بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آدمی سے ملنے کے لیے عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، پر جو باتیں میں نے سنی تھیں وہ ساری سچ تھیں۔ تبھی تو اتنی ساری عورتیں آئی تھیں۔ اب اتنی ساری عورتیں کوئی عجیب سا کام کرنے تو نہ آئی ہوں گی، لیکن جب میری باری آئی اور میرے آگے جو عورت کھڑی تھی، اس کے بعد میں نے جانا تھا۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ جو کام وہ کر رہی تھی اس کے بعد وہی کام مجھے بھی کرنا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے الٹی آ جائے گی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پاس کھڑے ایک شخص نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تو میں سامنے دیکھنے لگی۔ اس عورت نے جو حرکت کی وہ دیکھ کر تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے ہٹ گئی اور اب میری باری تھی۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بی بی کھڑی کیوں ہو؟ جو کام کرنے آئی ہو وہ کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر عورتوں سے یہ کام کروایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا تھا تو تم یہاں تک کیسے آ گئی؟ میں نے کہا کہ مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ جو بھی بتایا گیا ہو، اب آ گئی ہو تو جو سب نے کیا ہے وہ تمہیں بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں وہ کام کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے یہاں آنے سے پہلے ہی میرے لیے رشتہ محلے سے ہی آیا تھا۔ میری شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری ماں میری شادی کسی ایسے گھر میں کروانا چاہتی تھی جہاں پر میری ساس نہ ہو۔ لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگوں نے شاید جلدی مرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ میری ماں کو اس کی ساس نے بہت زیادہ تنگ کیا، یعنی میری دادی نے، اسی لیے میری ماں ایسا سوچتی تھی۔ پھر بھی ان کو کوئی ایسا گھر ہی نہیں مل رہا تھا۔ اگر ایسا کوئی گھر ملتا تھا تو وہ گھر میرے قابل نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں کہتی تھیں کہ کیا کروں، لگتا ہے ہمیں ہی اپنی بات سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پر پھر میری ماں نے ایک ایسا گھر تلاش کیا جہاں پر میری ساس تو تھی، لیکن وہ بستر مرگ پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے بیمار ہے، بہت جلدی اس دنیا سے چلی جائے گی، اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہے اور جلد از جلد پوتے یا پوتی کی شکل دیکھنا چاہتی ہے تاکہ اپنی نسل کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے جائے۔ میری ماں کو یہ رشتہ مناسب لگا کیونکہ یہ لوگ کافی امیر تھے اور گھر میں زیادہ رش بھی نہیں تھا۔ انہوں نے میری شادی یہیں پر پکی کروا دی۔ مجھے لڑکے کی تصویر دکھائی تو مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اب تصویر دیکھ کے تو انسان خوبصورتی ہی دکھتا ہے، تصویر کے اندر سے انسان کے اخلاق یا اس کی حرکتیں یا باتیں تو نظر نہیں آتی۔ تصویر اسی لیے دکھائی جاتی ہے کہ شکل دیکھی جائے، اور شکل ہی دیکھی تھی میں نے کہا کہ مجھے بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ میری شادی یہیں پر کروا دی گئی۔ میرا نام عالیہ ہے، میرے شوہر کا نام ندیم تھا۔ ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر پر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ساس کی خدمت کرنے کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے اور ٹھیک ہی رہے گا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ عورت جو میری ساس کی خدمت کرتی تھی وہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کو یہ کام نہیں کرنا، وہ اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہے۔ ابھی میری شادی کو 2 ہی ہفتے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی اور عورت تلاش کرو، تو میرے شوہر نے کہا کہ اس طرح کے کاموں کے لیے عورت بڑی مشکل سے ملتی ہے، تم 1-2 ہفتے گزارا کرو، میں کسی کو تلاش کرتا ہوں۔ میں یہ گزارا کرنے لگی اور گزارا کرتے کرتے 2 مہینے گزر گئے۔ میری ساس بہت زیادہ چڑچڑی اور بیمار تھی۔ جب انہیں کوئی چیز نہیں ملتی تھی تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتی تھیں، باتیں کرتی تھیں، بد دعائیں دینا شروع کر دیتی تھیں، کہتی تھیں کہ جو میری حالت ہوئی ہے تم سب کی بھی ہو جائے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، بیماری میں پڑا ہے، تو اسے دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے شوہر نے بھی مجھے یہی کہا ہوا تھا کہ میں کسی کو تلاش کر رہا ہوں لیکن کوئی مل نہیں رہا۔ ادھر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی، ادھر مجھ پر جتنا پریشر تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ میں تو لگتا ہے پوتے کی شکل دیکھے بغیر ہی مر جاؤں گی، تم لوگوں کے ہاں ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہو رہا؟ ابھی میری شادی کا 3را مہینہ ہی شروع ہوا تھا، لیکن مجبوری میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی تاکہ پتہ کریں کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر کو بھی جا کر جھوٹ بولا کہ شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ بس تم میرا ساتھ دو۔ میں اس کا ساتھ دیتی تھی پر ابھی سے ہی تھک گئی تھی، کیونکہ اس کا ساتھ دینے میں ہر طرف سے میرا ہی نقصان ہو رہا تھا۔
لیکن میرے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا. میں اسی کا ساتھ دے سکتی تھی تو بس اسی کا ساتھ دینے لگی اور ہر بات بھی مان رہی تھی. ڈاکٹر کو جا کر کہہ دیا کہ بچے نہیں ہو رہے. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ آپ کے اندر تو کافی بڑا مسئلہ ہے. آپ کی بچے دانی کے آس پاس پانی کی تھیلیاں بنی ہوئی ہیں. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی آپ کبھی بھی ماں نہیں بن پائیں گی. میرے شوہر نے بھی اپنا سر پکڑ لیا اور میں نے بھی. میرے شوہر نے کہا کہ اب میں کیا کروں، میری ماں کی آخری خواہش ہے. میں نے کہا کہ آپ کو اپنی ماں کی آخری خواہش کی پڑی ہے. لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی بہت سی خواہشیں رہ جاتی ہیں. آپ کو بھی کیا مسئلہ ہے؟ آپ میرا علاج شروع کروائیں. جب علاج ہو جائے گا تو اولاد ہو جائے گی. اگر آپ کی ماں کے نصیب میں اولاد کی شکل دیکھنا لکھی ہوگی تو وہ دیکھ لے گی، اور اگر نہیں لکھی ہوگی تو نہیں دیکھے گی. میرے شوہر نے کہا کہ تم پاگل ہو، معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. میرے بابا نے بڑی عجیب سی وصیت کی ہے. انہوں نے اپنی جائیداد میرے نام نہیں کی بلکہ میری اولاد کے نام کی ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی کے ساتھ محبت نہیں تھی. بس ایسے ہی ہمیں ذلیل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ جاتے جاتے بھی ہمیں سکون نہ ملے. میں نے کہا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو 3 سال کے بعد یہ ساری جائیداد میرے چاچا کے پاس چلی جائے گی. میں نے اپنا سر پکڑ لیا. میں نے کہا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قانونی شطرنج ہے، اس میں اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں. اب ہم کیا کریں تم ہی بتاؤ، تبھی تو میری امی کو اولاد چاہیے. میں نے کہا کہ آپ بس میرا علاج شروع کروائیں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں. پرہیز بھی کروں گی، جو ڈاکٹر کہے گی وہ سب کچھ کروں گی. اب اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتی. میرے شوہر نے کہا کہ ہاں، لیکن اگر تمہارے ہاں پھر بھی اولاد نہ ہوئی تو جائیداد بچانے کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی. یہ بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی. میں نے کہا کہ ابھی ہماری شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، آپ کو کوئی دکھ نہیں دیا، آپ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اور آپ مجھے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہی ہو، کروڑوں کی جائیداد ہے، کیا اس کو بچانے کے لیے میں دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا کہ پھر کیا کریں گے؟ جائیداد حاصل کر کے اس عورت کو چھوڑ دیں گے؟ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں بالکل، جب ہمیں جائیداد مل جائے گی تو اس عورت کو چھوڑ دیں گے. میں نے کہا کہ جو کسی کا برا کرنے کا سوچ رہا ہو اس کے ساتھ اچھا کبھی بھی نہیں ہوتا. میرا شوہر خاموش ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا، فی الحال علاج شروع کرواتے ہیں، ابھی تو وقت ہے، اللہ خیر کرے گا. لیکن میں تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہوئی تو جائیداد بچانے کے لیے مجھے کسی اور عورت سے شادی کرنی پڑے گی، اور وہ بھی وقت سے. 3 سال سے پہلے میری گود میں میرا بچہ ہو تو سارا کچھ اس کے نام ہو جائے گا. اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، بس میری اولاد ہونی چاہیے. میں تو بڑی بری پھنسی تھی. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ تو میری ماں نے کہا کہ مجھے تھوڑی پتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں. میں نے تو بس وہی چیز دیکھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی، کہ اس کی ماں مرنے والی ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی آپ سے جھوٹ بولا ہے. وہ 2 مہینے سے بستر مرگ پر نہیں، 3 سال سے بستر مرگ پر ہے، اور جو اس طرح سے بستر پر پڑ جائے نا تو اس کی آسانی سے روح نہیں نکلتی ہے. یہ 8-9 سال اسی طرح سے اور بھی گزار لے گی. میں بہت برا پھنسی تھی. میرے سر پر ٹینشن تھی، میرے سر پر تلوار لٹک رہی تھی. بچہ پیدا کرنے کا بہت پریشر تھا، نہیں تو میرا گھر برباد ہو جاتا. اگر کوئی عورت آ جاتی تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ واپس چلی جاتی؟ اگر وہ کوئی چالاک عورت ہوتی تو وہ مجھے بھی اپنے شوہر کی زندگی سے نکال سکتی تھی. اور آج کل کوئی بھی عورت معصوم نہیں ہوتی. آج کل زمانہ ہی نہیں ہے معصومیت کا، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. وہ زمانہ نہیں ہے جب ایسی لڑکیاں ملتی تھیں جو رشتے کی بات سنتی تھیں تو نظریں جھکا لیتی تھیں. ان لوگوں کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. آج کل تو ہر کوئی اپنے پیٹ پر ہاتھ مارتا ہے، سب کو اپنی پڑی ہے. مجھے بھی تو اپنی پڑی تھی. میں بری طرح پریشان ہو گئی. جب مجھے محلے کی ایک عورت نے اس سارے مسئلے کا ایک حل بتایا تو میں سن کر حیران بھی ہوئی، اور میں نے کہا کہ ہاں، میں یہ سب کرنے کو تیار ہوں. بات بڑی عجیب تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک پیر صاحب ہیں، جو بھی عورت ان کے پاس جاتی ہے اس کا معاملہ فوراً حل ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے. اس نے ایسی عورتوں کی مدد کی ہے جو 10 سال تک بھی بانجھ تھیں.
لیکن جیسے ہی اس کے پاس گئیں ان کے ہاں اولاد ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا کہ ہاں، لیکن بہت زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ جس عورت کا علاج کرتے ہیں کبھی کبھی اس کا بچہ 9 مہینے میں نہیں بلکہ 15 مہینے میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ایسا ہوا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جس نے اس سے علاج کروایا تھا۔ اس عورت کو اس کا شوہر طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا، کہتا تھا تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نے مجھے بچہ پیدا کر کے نہیں دیا تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ وہ عورت بڑی پریشان تھی، ہر طرف سے اس نے اپنا علاج کروایا لیکن اس کا کوئی معاملہ سیٹ نہ ہوا۔ پھر وہ ان پیر صاحب کے پاس گئی، انہوں نے اس کا علاج کیا اور 9 کیا بلکہ 15 مہینے گزر گئے۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر بچہ ہے ہی نہیں، اس کو کوئی اور ہی مسئلہ ہے، اس کو کوئی بیماری ہے۔ وہ خود بھی بڑی پریشان تھی۔ وہ بہت دور دراز گاؤں میں رہتی تھی، اس نے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا تھا۔ پیر صاحب کہتے تھے کہ جس کا میں علاج کروں وہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائے گا، اسی لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان تھی۔ اس کے گھر والوں نے اسے مزید تانے دینے شروع کر دیے کہ اس نے ہمارا 1.5 سال ضائع کروا دیا، یہ کہہ کر کہ بچہ پیدا کرنے والی ہے لیکن اس کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو تو کوئی بیماری ہے۔ پر 15 مہینے بعد اس نے 3 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس عورت نے اس عورت کی تصویر بھی دکھائی، وہ تینوں بیٹوں کے ساتھ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی آس جاگنے لگی۔ بات صرف جائیداد کی نہیں تھی یا اس بات کی بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے گا، بات یہ تھی کہ میں بھی تو ماں بننا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ میرے اندر مسئلہ ہے، ایسے میں میری زندگی بھی خراب ہوتی، رشتہ بھی، اور پھر مجھے اولاد بھی نہ ملتی۔ کہتے ہیں کہ رشتہ تبھی پورا ہوتا ہے جب اس کی اولاد وجود میں آتی ہے، یعنی کہ اس کے نتیجے میں ہونے والی اولاد وجود میں آتی ہے، تو اسی کو لوگ رشتہ مکمل ہونا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اولاد کے بغیر عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لوگ تو عزت کا نام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں وہی جس کے بچے نہیں ہوتے۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی کہا کہ میں بھی پیر صاحب کے پاس جاؤں گی۔ اس نے مجھے پتہ بتا دیا اور اس نے کہا کہ دیکھو اب تم جا تو رہی ہو لیکن پھر بھی تمہیں بہت ساری باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے تمہارا حمل بھی 15 مہینے کا ٹھہرے، تو پھر تم یہ سب برداشت کر لو گی؟ تو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں کچھ بھی برداشت کروں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتایا لیکن اتنا نہیں بتایا۔ میں نے اسے کہا کہ بس ایک پیر صاحب ہیں جو علاج کرتے ہیں تو حمل ٹھہر جاتا ہے، بچہ ہو جاتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ہاں ضرور جاؤ، علاج کرواؤ، تمہیں تو جانا چاہیے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم بھی کوشش کر رہی ہو۔ ہمارے گھر میں پیروں فقیروں کو کوئی نہیں مانتا، لیکن اگر اس طرح سے ہماری مدد ہوتی ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو میں نے کہا کہ نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، یہاں سے کافی دور ہے۔ خیر میں وہاں پر چلی گئی تو وہاں مجھے عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں جاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ پیر ایسے ہی لوگوں سے پیسے لوٹتا ہو۔ لیکن جب میں وہاں پر پہنچی تو بہت زیادہ رش تھا۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ بلا وجہ تو نہیں آتے، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کرشمات یا کرامات دیکھی ہوں گی تبھی تو آ رہے ہیں۔ عورتوں کی باتوں سے اور ان کے حلیے سے ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت دور دور سے آ رہی ہیں۔ باقاعدہ لائن لگی ہوئی تھی، میں بھی لائن میں لگ گئی۔ لائن میں لگنے سے پہلے وہاں پر ایک عورت بیٹھی تھی جو بنیادی معلومات لے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میرا نام پوچھا، عمر پوچھی، شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے، کس علاقے سے آئی ہو، شوہر کیا کرتا ہے، یہ سب کچھ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرا وزن بھی کیا۔ یہ تو بالکل ڈاکٹری سا ماحول بنا پڑا تھا۔ اس عورت نے مجھ سے ایک کورے کاغذ پر دستخط بھی کروایا۔ میں نے کہا کہ یہ سب کس لیے؟ تو اس نے کہا کہ اس میں بس یہ لکھیں گے کہ آپ کا علاج کر رہے ہیں اور آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ خیر جب میری باری آئی تو ہم لوگ کمرے میں داخل ہو گئے، یعنی کہ حجرے میں۔ اس حجرے کے اندر بھی لائن لگی ہوئی تھی۔ میرے آگے ایک عورت کھڑی تھی جو بہت زیادہ موٹی تھی اور وہ اپنی آگے والی عورت سے اپنے سارے مسائل ڈسکس کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ میرا وزن زیادہ ہے اسی لیے میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، لیکن میرا وزن تو مناسب تھا، پھر بھی میرے ساتھ مسئلہ بنا ہوا تھا۔ خیر اب اس کی بھی باری آ گئی۔ اب پیر صاحب بیٹھے تھے اور اس کے آگے یہ عورت تھی اور اس کے پیچھے میں کھڑی تھی۔
یعنی مجھے پیر صاحب نظر آ رہے تھے۔ پیر صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں۔ وہ دیکھنے میں ایک نارمل آدمی لگتا تھا، جیسے کہ پیر ہوتے ہیں، جیسے ان کا حلیہ ہوتا ہے، وہی لمبی داڑھی، سفید کپڑے اور ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اس عورت نے سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد جو انہوں نے کیا وہ دیکھ کر تو میرے حواس باختہ ہو گئے اور قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انہوں نے اس عورت کا سر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کچھ منتر سا پڑا اور اس کے بعد اپنے منہ سے تھوک نکال کر اس عورت کے منہ میں ڈال دی۔ وہ کچھ گاؤں میں لوگ دم وغیرہ کرتے ہیں جسے سر درد کا دم کہتے ہیں۔ اس میں دم والا کچھ پڑتا ہے اور اس کے بعد اپنے منہ سے تھوڑی سی تھوک لے کر اس آدمی کے ماتھے پر لگا دیتا ہے۔ اسے سر درد کا دم کہتے ہیں۔ یہ پرانی روایتوں سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہو رہا تھا وہ دیکھ کر مجھے الٹی سی آنے لگی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ میرے ساتھ بھی ہوگا؟ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ میرا بھی صحیح دل خراب ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ عورت، اس کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ یہ تو بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہاں پر سب عورتوں کے ساتھ یہی ہو رہا تھا اور وہ ساری عورتیں خوش ہو رہی تھیں۔ میرا عجیب سا حال ہو گیا۔ میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے پوری لائن تھی۔ میں سائڈ پر ہونے لگی تو اس پیر صاحب نے جو ایک آدمی کھڑا کر رکھا تھا، اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے بی بی، آپ کو کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی باری آ گئی ہے، بس فکر نہیں کریں۔ پیر صاحب نے بھی مجھ سے میرا نام پوچھنا شروع کر دیا۔ نام کیا ہے، کہاں سے آئی ہو، کیا کرتی ہو، عمر کتنی ہے، شوہر کیا کرتا ہے، کب سے بچے نہیں ہو رہے۔ میں نے سارا کچھ بتایا۔ اس کے بعد جب پیر صاحب نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میری عجیب سی حالت ہو گئی۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو باقی سب کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے فوراً سے ہی ابکائی آ گئی تو سب لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر پیر صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، لگتا ہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ایسے تو نہیں کہیں، میں بڑی مجبوری میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح کی حرکتیں نہیں کرو، تمہیں تو یہاں دوبارہ بھی آنا ہے۔ میں نے کسی طرح یہ سب کچھ برداشت کر لیا اور واپس آ گئی۔ واپس آئی تو میرا موڈ بڑا خراب تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ اس نے کہا کہ گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کوئی دم کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ پیسے وغیرہ لیے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، پیسے نہیں لیے۔ جبکہ پیر صاحب نے تو پیسوں کی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ان کے کارندوں نے کہا تھا کہ آپ کو پیسے دینے ہیں۔ میں نے کہا کہ پیسے کس بات کے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ پیر صاحب بہت دور سے آتے ہیں، یہ ان کا گھر نہیں ہے، یہاں پر رہتے ہیں، ان کو رہنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، خرچے ہوتے ہیں، پیٹرول لگتا ہے، تو تھوڑے بہت پیسے تو دینے پڑتے ہیں۔ جب میں نے سنا کہ تھوڑے بہت پیسے، میں نے کہا کہ چلو شاید 1000-2000 ہوں گے، اور انہوں نے مجھ سے پورے 50,000 روپے مانگے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح ہر عورت سے 50,000 لیتے ہوں گے تو یہ تو کروڑوں کما کے جاتے ہوں گے۔ میں نے اس عورت سے بھی کہا جس نے مجھے بھیجا تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو، اولاد سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، کیا تم اپنی اولاد پانے کے لیے 50,000 روپے نہیں دے سکتی ہو؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ میں بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے پیسوں کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ کچھ پیسے تھے میرے پاس، کچھ میں نے اپنے شوہر سے لے لیا، اور اسے کہا کہ پیر صاحب نے زیادہ پیسے نہیں مانگے، لیکن 10,000 روپے مانگے ہیں۔ باقی پیسے میں نے اپنے پاس سے جمع کیے۔ ابھی تو میری شادی ہوئی تھی، میرے پاس منہ دکھائی اور سلامیوں کے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ پیسے تو میں نے پورے ہی جمع کر لیے تھے، لیکن دوبارہ سے اس پروسیس سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں اس طرح سے میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی یا نہیں۔ خیر، میرا عمل پورا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب انتظار کرو، مہینے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ماں بننے والی ہو یا نہیں۔ میں نے پیر صاحب سے کہا کہ اگر میں ماں بننے والی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ آج تک جتنی بھی عورتوں کا علاج کیا ہے، کوئی بھی خالی نہیں گئی، تو پھر تمہارے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فکر نہیں کرو، تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ بچہ پیدا کرنے کی تیاری کرو، بچے کی شاپنگ کرو، گھر میں سب کو بتا دو کہ تمہارے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ پیر صاحب تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے ان کی بات پتھر پر لکھی ہے۔ کاش کہ واقعی ایسا ہوتا کہ ان کی بات واقعی پتھر پر لکھی ہوتی، میرا کام ہو جاتا، اور مجھے کیا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوتا ہے،
اور میں شرک کر رہی تھی، پر میرے دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ کہتے ہیں کہ آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن میں صرف برا سوچ رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پیر نے جس عجیب سے طریقے سے ہمارا علاج کیا تھا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں کھانے کے لیے دوائیاں بھی دی تھیں، اور دوائیاں بہت ہی زیادہ عجیب تھیں، جن کو کھا کر میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی، یہاں تک کہ مجھے الٹیاں لگ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے، پر مجھے پتا تھا کہ یہ حالت ان دوائیوں کے کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ میرا شوہر مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں نہیں جا رہی تھی۔ بالآخر میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میرا شوہر میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 2-4 گھنٹے تمہیں یہیں پر رکھنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت بڑی خراب ہے، دراصل دوائی کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ دوائی کو مت کوسو، دوائی نے تو اپنا کام کر دیا ہے، کیونکہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میرا شوہر میرے سے بھی زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کو نہ صرف وہ لاکھوں کی جائیداد ملنے والی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ جو بھی اس پیر بابا سے علاج کرواتا ہے اس کا بھلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن مجھے امید نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ امید رکھو، اللہ امید رکھنے والوں کی ہی تو مدد کرتا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے دوبارہ پوچھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا تو دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے اور آپ ہسپتال بھی نہیں آئیں۔ میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ شاید دوائیوں کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ طبیعت خراب نہیں ہوئی، طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی اور پیر صاحب کا شکریہ بولنے کے لیے گئی تو پتہ چلا کہ وہ دوسرے شہروں میں چلے گئے ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کتنا بھلا کر گئے میرا، وہ بھی صرف 50,000 میں، اور میرے شوہر کے مطابق تو صرف 10,000 میں۔ اس نے کہا کہ یہ تو واقعی کام ہو گیا۔ پھر میری وہ سہیلی جس نے مجھے اس پیر بابا کے بارے میں بتایا تھا، میں نے جا کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ میری اولاد ہونے والی تھی۔ میرا حمل بہت لمبا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید میرا حمل بھی 15 مہینے پر جائے گا، لیکن 15 مہینے سے کچھ کم پہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا۔ انہوں نے مصنوعی درد دے کر میرا آپریشن کروایا۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ وہاں پر پیر صاحب کا ایک جال آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ تو ہمارا ہے، ہم جس کا بھی علاج کرتے ہیں تو وہ بچہ ہمارا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہارا بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی نے ہمیں لکھ کے دیا ہے۔ دراصل انہوں نے مجھ سے کورے کاغذ پر دستخط کروائے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں یہ لکھا جائے گا کہ ہم بس آپ کا علاج کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب قانونی طور پر وہ لوگ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے۔ ہمارے پاس ایک دوسرے سے لڑنے کا وقت نہیں تھا، یہ مصیبت ہم دونوں کے لیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دے دیں، ہم تو یہ کانٹریکٹ آپ کی آنکھوں کے سامنے پھاڑ دیں گے، نہیں تو ہم اس بچے کو قانونی طور پر آپ سے لے سکتے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کچھ بھی کر کے 5 لاکھ جمع کر کے ان کے حوالے کیے تو انہوں نے کانٹریکٹ پھاڑ دیا۔ اب پتہ چلا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے۔ ان کے پاس ضرور کوئی ایسا فارمولہ تھا جس سے بچے پیدا ہوتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی دکان چلا رہے تھے۔ تبھی تو سب کچھ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، کہاں رہتی ہیں، گھر میں کتنے لوگ ہیں، شوہر کیا کرتا ہے، اسی حساب سے ہی ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکیں۔ اگر کوئی غریب آتا تھا تو اس کو تو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن جو لوگ اچھی حالت میں ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے تھے۔ ہمیں ہماری اولاد تو مل گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں بڑا مہنگا پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، اللہ نے ہمیں بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کے بعد ہمارے باقی مسائل بھی حل ہو گئے اور جائیداد بھی ہمارے نام ہو گئی۔ میری ساس بھی بچے کے ساتھ 1 سال تک کھیلتی رہی، بہت خوش رہی۔ اس کے بعد اس دنیا سے چلی گئی کیونکہ ان کا وقت آ گیا تھا۔ ہمارے ساتھ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ میری زندگی کی یہ کہانی میں آپ لوگوں کو اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ اس طرح کے لوگوں سے دور رہیں۔ کبھی کبھی تو یہ آپ کو نقصان نہیں کرتے، لیکن اگر کبھی فائدہ بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کا اپنا کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔